وہ لوگ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کا اگر بال بھی باقا ہوا، وہ میں اس پہ آتی ہوں کہ بال باقا ہو یا نہ ہو، میں آتی ہوں، لیکن تو ہم خود کش حملہ، یہ اظہار رائے ہے، یہ جمہوریت ہے؟ یہ کسی قسم سے کہیں سے آپ کو یہ لگتا ہے کہ ملک پہ خود کش حملہ کرنے کا اعلان کسی طرح بھی فریڈم آف ایکسپریشن اور ڈیموکریسی کے زمرے میں آتا ہے؟ آپ فیصلہ کریں۔ پھر جب ان پہ کارروائی ہوتی ہے تو یہ کہتے ہیں سیاسی انتقام اور سیاسی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، یا ہم ڈر رہے ہیں خدا نخواستہ؟ جو شخص خودکش حملہ ملک پہ کرنے کا، جو شخص ملک کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کا، جو شخص ملک کے ایٹمی پروگرام کو چھن جانے کی بات کرے خدا نخواستہ، جو شخص کے لوگ خونی مارچ کا اعلان کریں، جو مارچ ہی ان اعلانات سے ہو، وہ اظہار رائے ہوتا ہے؟ وہ ڈیموکریسی ہوتا ہے؟ وہ جمہوریت کا رائٹ ہوتا ہے؟ یہ آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے، یہ عوام نے فیصلہ کرنا ہے، سول سوسائٹی نے فیصلہ کرنا ہے، یہ ملک کے قانون نے فیصلہ کرنا ہے، یہ آپ سب نے مل کر فیصلہ کرنا ہے۔ یہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے کہ ملک کی وفاق کے اوپر حملہ، خودکش حملہ کی بات کرنے والے جو کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم آئیں گے لانگ مارچ لے کر، اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب کو گرفتار کیا تو بڑا ادھر سیاسی رد عمل آئے گا۔ سیاسی رد عمل جمعے کو بھی آنا تھا، وہ یہاں جمعے کو کال دی تھی کہ نکلیں، باہر نکلیں، وہ سیاسی رد عمل میں ایک شخص نہیں آیا۔ آپ کی میڈیا کی نظر نے، رپورٹرز نے، کسی نے دیکھا؟ سیاسی رد عمل تو آ گیا ہے۔ سیاسی رد عمل یہ ہے کہ جو ہوا میں معلق انقلاب ہے ہیلی کاپٹر میں، وہ مسترد ہے۔ سیاسی رد عمل یہ ہے کہ ملک کے اندر انتشار پھیلانے والے، ملک کے اوپر خدا نخواستہ خودکش حملہ کرنے والے، ملک کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کی بات کرنے والے، ملک کے ایٹمی پروگرام کو چھن جانے کی بات کرنے والے، ملک کے وفاق پر حملہ آور ہونے والے، قانون بھی گرفت میں لے گا، پاکستان کی عوام نے بھی سیاسی رد عمل دے دیا ہے، اور ایسے لوگوں کی کسی جگہ کے اوپر، کسی سیاسی سسٹم کے اندر یا کسی سیاسی ڈائلاگ کے اندر کوئی جگہ نہیں ہے جو ملک کے خلاف یہ باتیں کرے۔ جو مریم نواز شریف صاحبہ کی کانٹینٹ کو پیش کیا گیا، ہم نے پروسیس کے مطابق، قانون کے مطابق ہم نے ایف آئی اے کو درخواست دی ہے، اور اس کے قوانین موجود ہیں، اور یہ تمام چیزیں جو ہیں، یہ اگر آپ نے اس کے اندر فردر انفارمیشن لینی ہے تو رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ بھی موجود ہے، اور دوسری طرف جو ایف آئی اے ہے اس کے اندر تمام میکینزم موجود ہے جو اس کو ڈیسائفر بھی کرتا ہے، اور اس کے ذریعے ایک اپلیکیشن دے کے اس سے تمام تفصیلات۔ لیکن یہ ضروری امپورٹنٹ چیز ہے کہ جس چیز میں آپ کو انفارمیشن یہ مل جائے کہ اس میں کسی قسم کی کرمنالٹی یا ایسی چیز ہو جو کہ ذاتی مفاد کے لیے استعمال کی گئی ہو، اس کے بھی قوانین موجود ہیں، اور اس کو جیسے میں نے آپ کو کہا کہ نیب میں اپلیکیشن اور ایف آئی اے کے اندر جو اپلیکیشن ہے وہ دی جا رہی ہے۔ دوسری بات آپ نے کہی جو آئی ایس آئی کی ویٹنگ کی آپ نے بات کی ہے، تو میں جہاں تک مجھے انفارمیشن ہے کہ یہ آلریڈی جو رپورٹس ہیں اور جو ویریفیکیشنز ہیں جب پروموشنز ہوتی ہیں، یہ اس کا حصہ ہیں، جہاں تک میری انفارمیشن ہے۔ یہ ایک معمول کا کام ہے جو آتا ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو انٹروڈیوس کیا گیا ہے۔ تیسری بات آپ نے کی ہے، ہاں جی، جو آپ نے بات کی کہ ایک ایسا، ہمیں بھی یہ بالکل ایک خط جو کہ کابینہ میں اپروو ہوا اور سیلڈ انویلپ تھا، اس کو نہ ڈی سیل کیا گیا اور دیا گیا شہزاد اکبر صاحب کی طرف سے وزیر اعظم صاحب کو کابینہ میں، اور وہاں کچھ وزراء نے یہ کہا کہ یہ کیا ہے جس کو ہم اپروو کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بس خاموش ہو جاؤ۔ جیسے بس خاموش ہو جاؤ ان تمام چیزوں میں جن کی اس وقت ثبوت عوام کے سامنے آ رہے ہیں، بالکل ہمارا یہ نہ صرف فریضہ ہے بلکہ قانون کے مطابق یہ ہمیں کرنا ہے، اور ہم لوگوں نے آلریڈی پروسیس شروع کر دی ہے اس چیز کا کہ یہ کیا چیز اس کے اندر تھی، اور کیبنٹ کے اندر اس کو پیش ہو کر اور اس کے اوپر جو بھی اس کی تفصیلات ہیں وہ کابینہ میں آنی ضروری ہے، اور اس کے مطابق پھر اس کا جو اگر اس کے اوپر کوئی قانونی کارروائی ہونی ہے یا کوئی جس قسم کی وائلیشن ہوئی ہوئی ہے اس کے اوپر ایکشن بھی ضروری ہے۔ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہر روز ایسی نالائکی، نااہلی، چوری اور کرپشن کی داستان ہے کہ ہر ادارہ اس وقت اس کی زد میں ہے۔ تمام منسٹرز اس وقت کام کر رہے ہیں، کابینہ میں گورنمنٹ ایٹ ورک آپ کو نظر آتی ہے، تمام وزارتوں میں کام ہو رہا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ وہ گائے بگائے آ کر اپنی وزارت کے بارے میں بھی اور جو اس سے ریلیٹڈ ایشو ہوتا ہے اس پہ پریس ٹاک بھی کرتے ہیں، اور وہ تمام اپنا موقف بھی لاتے ہیں۔ یہ ایک حکومت ہے، اتحادی حکومت ہے، جو کہ جس کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں، لیکن اس میں تمام پارٹیز ایکول حصہ بھی رکھتی ہیں، حصہ ڈالتی بھی ہیں، اور وہ اس کام کے مطابق
وہ تمام گند صاف کرنے کی کوشش کر رہی ہیں جو پچھلی حکومت ڈال کر گئی. میڈم یہ بتا دیں کہ وزیر اعظم نے لوڈ شیڈنگ کا نوٹس بھی لیا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس نوٹس کا بھی رزلٹ کچھ پازیٹیو نظر نہیں آیا، کیونکہ ابھی بھی جو دورانیہ ہے لوڈ شیڈنگ کا وہ بڑھتا جا رہا ہے اور عوام شدید پریشان ہے. تو کیا آنے والے دنوں میں کوئی لوڈ شیڈنگ کی کمی امید کی جا سکتی ہے یا اسی طرح گزارا کرنا پڑے گا؟ بالکل جی، جیسا آپ لوگوں نے آپ کہہ رہے ہیں، اور بالکل اس میں پرائم منسٹر کا سخت برہمی کا اظہار بھی ہوا، ایک جائزہ بھی لیا گیا، سخت نوٹس بھی لیا گیا، اور لوڈ شیڈنگ سے متعلق کل کا دن دیا گیا تھا وزارتوں کو. سنڈے کے دن بھی وہ لوگ کام کر رہے تھے، تمام ریلیونٹ وزارتیں، کہ کس طرح یہ جو لوڈ شیڈنگ کا اور میں اس میں یہ ضرور بتاتی چلوں کہ جس وقت 2018 میں پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ختم ہوئی تو ڈیمانڈ کے مطابق کیپیسٹی بھی موجود تھی، ٹرانسمیشن بھی ہو رہی تھی، اور لوڈ شیڈنگ زیرو پر تھی. اور 4 سال 1 میگا واٹ بجلی کا منصوبہ نہیں لگایا گیا. ٹرانسمیشن جو منصوبے بیسٹ ایفیشنسی کے منصوبے تھے ان کی مرمت تک نہیں یہ لوگ کر سکے. یہ اتنے نالائق لوگ تھے، اور اس کی وجہ سے جو ڈیمانڈ اور سپلائی کے اندر ڈفرنس آیا، اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ان کا ایک سائیکل ہوتا ہے مرمت کا بھی، جس کے اندر ہائیڈل کے بھی پروجیکٹس ہوتے ہیں، اور جو ڈیمانڈ اور سپلائی کی میں فرق ہے اس کو بھی کور کرنے کے لیے کل سیٹرڈے کو ہفتے کے روز شہباز شریف صاحب نے ایک ٹاسک فورس بنائی تھی جس نے سیٹرڈے اور سنڈے کے دن کام کیا، اور آج اس سے ریلیٹڈ انشاءاللہ میں شام کو آفٹر نون میں اس سے متعلق امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ بھی کروں گی.